دوستو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں منجن سے منہ دھوتا ہے یا گل سے منہ دھوتا ہے یا پھر کولگیٹ کا استعمال کرتا ہے تو پھر اس کو روزے کا کیا حکم ہے؟ کیا منجن استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا گل استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر کولگیٹ سے منہ دھونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور جب آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کرنے میں بالکل بھی کنجوسی مت کیجیے۔ دوستو گل کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے، اس لیے میں اس کو بعد میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ منجن اور کولگیٹ کے مسئلے کو جان لیجیے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کولگیٹ کا استعمال کرتا ہے یا منجن کا استعمال کرتا ہے، کولگیٹ یا منجن سے منہ دھوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس عمل سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے روزے کے اندر فرق پڑے گا، اور فرق یہ پڑے گا کہ ثواب کے اندر کمی آ جائے گی، لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزے سے ہوں اور روزے کی حالت میں آپ کولگیٹ کا استعمال کرنے لگیں یا منجن کا استعمال کرنے لگیں۔ دوستو آپ پورے دن بھوکے اور پیاسے رہ رہی ہیں، آپ محنت کر رہی ہیں، مشقت پریشانی اٹھا رہی ہیں، تو کیا آپ آدھی ادھوری مزدوری لیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے مکمل مزدوری ملے، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے پر مجھے مکمل ثواب ملے تو آپ ہرگز روزے کی حالت میں کولگیٹ کا یا منجن کا استعمال نہ کریں۔ لیکن کوئی شخص کر جاتا ہے تو پھر روزہ مکروہ ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور رہا مسئلہ گل کا، تو گل کے بارے میں بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گل استعمال کرتا ہے اور گل سے اپنے منہ کو دھوتا ہے تو دھونے سے اس کے روزے پر فرق پڑے گا اور اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، یعنی اس کا روزہ جس طریقے سے منجن استعمال کرنے سے مکروہ ہوتا ہے اسی طریقے سے گل استعمال کرنے سے مکروہ ہوگا، اور اس کے اندر تھوڑی سی شدت ہے، یعنی زیادہ مکروہ ہو جائے گا، حد درجے کا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ منجن استعمال کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ ایک نشہ کی چیز ہے اور لوگ اس کو عملاً کرتے ہیں، شوقیہ کرتے ہیں، اور لوگ گل کا استعمال کرتے ہی اسی لیے تاکہ اس سے کچھ لطف ملے، اس سے کچھ نشہ ملے، کچھ فرحت، کچھ شادمانی ملے، اسی لیے گل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گل سے منہ دھوتا ہے تو اس کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام اس بات کی طرف گئے ہیں کہ گل استعمال کرنے سے، استعمال کا مطلب یہ ہے کہ گل سے منہ دھونے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور سخت درجے کا مکروہ ہو جاتا ہے، اور گل کا استعمال روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ ایک آخری مسئلہ اور ایک آخری صورت کو جان لیجئے، جس صورت میں اگر آپ کولگیٹ کا استعمال کرتے ہیں، منجن کا استعمال کرتے ہیں یا گل کا استعمال کرتے ہیں تو باتفاق علماء آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص منجن کا استعمال کر رہا تھا یا کولگیٹ کا استعمال کر رہا تھا یا گل کا استعمال کر رہا تھا، یعنی ان چیزوں سے وہ منہ دھو رہا تھا کہ منہ دھوتے ہوئے ان ساری چیزوں میں سے کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا، منجن کا تھوڑا سا حصہ حلق سے نیچے اتر گیا یا کولگیٹ کا تھوڑا سا حصہ حلق سے نیچے اتر گیا یا اسی طریقے سے گل کا کچھ حصہ حلق سے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ دوستو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں صرف اور صرف مسواک سے اپنے منہ کو صاف کریں، منجن، کولگیٹ اور گل کا استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر ان چیزوں کا کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں احباب تک شیئر کیجیے۔ پھر ملتے ہیں دوسرے نئے مسئلے کے ساتھ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.